جیسے کسی انصاف قائم کرنے والے ادارے کی کسی مجرم پہ گرفت ہوتی ہے، ایسی ہی ایک گرفت اللہ رب العزت کی اس پوری کی پوری کائنات پہ ہوگی، جس کو قرآن اور سنت میں قیامت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کب ہوگی، یہ گرفت کب ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں محتاط کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کچھ نشانیاں پہنچائی ہیں۔ جیسے صحرا کے اندر دور سے اٹھتی ہوئی دھول آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، ایسے ہی جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تباہی اور قیامت آ رہی ہے۔ اور ان نشانیوں کے بیان کرنے کا دوسرا بہت بڑا مقصد کہ دیکھیں جو قیامت ہے اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی والی نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلی دجال ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان نشانیوں کا جب ظہور ہو اور غالب اکثریت ان نشانیوں کے مبتلا ہو جائے تو قیامت ہی آئے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ، یہ خاندان یا یہ محلہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ایک نیا نظام اٹھے گا، ایک نیا دور آئے گا۔ تو ایک نظام کو تباہ ہونے کے لیے یہی نشانیاں چاہیے میرے بھائی، جن نشانیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے لیے بیان کیا ہے۔ تو آخری زمانہ اس عنوان سے قسطوار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 2 ہے، جہاں پہ ہم فتنوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت کے بارے میں بات کرتے تھے، آخری وقت کے بارے میں بات کرتے تھے، تو فتنوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اس لیے فتنوں کے بارے میں گفتگو کرنا، اور یقین جانیں جیسے جیسے آپ ہمارے نبی کی رہنمائی کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ٹاؤن شپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے وہ میرے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی ابھی جو میڈیا پہ خبر دیکھ کے آئے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ واللہ العظیم فتنوں کا دور ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب معاشرے کے اندر برائی زیادہ ہو جائے اور اچھائی کم ہو جائے، اسی دور کو قرآن و سنت میں فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اور فتنے کا مفہوم ہی کیا ہوتی ہے؟ امتحان، آزمائش۔ اس بھٹی کو بھی فتنہ کہتے ہیں، یہ بڑا کمال نکتہ بھائی، اس بھٹی کو بھی فتنہ کہتے ہیں جس کے اندر سونے چاندی کو پگھلایا جاتا ہے تاکہ میل کچیل صاف ہو کر خالص سونا اور چاندی باہر نکلے۔ ایسے ہی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ فتنوں کے ذریعے ایک بھٹی کے اندر ڈالتا ہے کہ اس کے اوپر لگی ہوئی میل کچیل سے ضائع ہو کے یہ خالص ایمان والا باہر نکلے۔ کیونکہ فتنہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فتنہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ فتنہ کون بیت المقدس سے واقعتاً محبت کرتا ہے اور کون نعرہ لگاتا ہے، فتنہ اس کے لیے آتا ہے۔ فتنہ صرف نعرے مارنے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے آتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں نا چھنی بن کے آتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو قرآن و سنت میں فتنے کا زیادہ معروف ہے، وہ مسلمانوں کے آپسی جو فرقہ بندی ہوتی ہے، جو خلفشار ہوتا ہے، جو مسلمان کی تلوار نکالتا ہے، جو مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر اوقات قرآن و سنت میں فتنہ ان کے لیے بیان ہوا ہے۔ جب مسلمانوں کے درمیان دراڑیں پیدا ہو جائیں تو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ یہ نہ صرف فتنوں کو واضح کرتی ہے بلکہ اس کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بڑی مختصر حدیث، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا لقب تھا حب مصطفیٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسامہ بن زید ہے، سبحان اللہ۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک بلند عمارت جو تھی اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جا کے، اور پھر صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یہ نکتہ دوبارہ سنیں کہ میں تمہارے گھر پہ فتنوں کو اس طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی؟ جو اس وقت کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین قوم ہے، وہ صحابہ کی قوم ہے، کہ ایسے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں پہ برستے ہیں۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فتنوں کی تفصیل نے بیان کی، فتنوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی، بس کیا کہا ہے جیسے بارش ہوتی ہے ویسے ہی فتنے ہوتے ہیں۔ تو کیا مانا کہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ بارش کے اوپر غور کرتے ہیں، جو بارش آپ کے ساتھ حال کرتی ہے وہی حال فتنے تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم بارش پہ اگر غور کریں تو سب سے بڑی بات، بارش کے وقت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ بارش چیدہ لوگوں پہ نہیں برستی ہے،
بلکہ جب ایک محلے کے اوپر بارش آتی ہے تو وہ کب پہ برستی ہے بھائی؟ وہ سب پہ برستی ہے. وہ مندر پہ بھی برستی ہے, وہ مسجد پہ بھی برستی ہے, وہ چرچ پہ بھی برستی ہے, وہ بدماش پہ بھی برستی ہے, وہ شریف پہ بھی برستی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فتنہ صرف بدماشوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, فتنہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہوتا ہے بھائی, فتنہ صرف یہود کے لیے نہیں ہوتا ہے, فتنہ نیک لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے, فتنہ متقی لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں خیر اور شر دونوں فتنوں سے آزماتے ہیں. یعنی جو مفتی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی آزمائش ہے, اور جو محلے کا بدماش ہے وہ بھی آزمائش ہے. جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے میرے بھائی وہ ان کی آزمائش ہے, اور جہاں پہ یہ بمب نہیں برس رہے ہیں یہ ان کی آزمائش ہے. اللہ خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہمیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہ سمجھنا بھائی کہ میں نماز روزہ کر رہا ہوں اس لیے میں فتنے سے کیا ہوں. نہیں میرے بھائی, رسول اللہ فرما رہے ہیں تیرے پہ بھی فتنہ ویسے ہی برسے گا جیسے ابو جہل پہ برسا تھا. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ضرور ملتا ہے. آپ جتنا چاہے کیوں نہ بچ لیں, آپ کے گھر کے اوپر بارش نے لازم برسنا ہے, آپ کے گھر کے اوپر اس کی پھوار لازم پڑنی ہے. تو آپ جتنا مرضی فتنوں سے بچ جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ تم تک. بولے بھائی یہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں ہو سکتا ہے یہ سود سے بنے ہوئے ہیں, یعنی یہ سودی کاروبار سے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جس کمپنی سے یہ کپڑا آیا ہے ہو سکتا ہے وہ سود کے اندر ڈیل کرتی ہو, لیکن میں نے حلال خریدا ہے, الحمدللہ میں نے حلال کے پیسے سے خریدا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سود سے تو بچ جاؤ گے, اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پاؤ گے. ایسے ہی آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, الحمدللہ حفاظت میں ہے, باہر آوارہ گردی نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ فتنہ اس کے پاس, بولے بھائی یہ فتنہ اس کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی صرف یو کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر 13-14 سال کے بچے کسی کو قتل کر رہے ہیں, اسکول جانے والے بچے. تو انہوں نے جب غور کیا تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کے اندر مطمئن تھے کہ یہ کمرے میں بیٹھا ہے, یہ حفاظت کے اندر ہے, لیکن موبائل کے اوپر اس کو کسی نے کمنٹ کر دیا, بلی کر دیا, اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا, اس کو غصہ آیا اور نہ چاہتے ہوئے اس نے جا کسی کو مار دیا, سبحان اللہ, قتل کر دیا. یہ مطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ بھی ہو جائے جتنا چاہے بچ لو, یہ وقت ہی ایسا ہوگا فتنے کا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ حصہ تو ملنا ہی ملنا. تیسری بات دیکھیں, جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں بارش کے وقت, اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں تو کیا کریں گے بھائی؟ بارش ہو رہی ہے تو بولا میں کیا کریں گے؟ اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور بارش ہو رہی ہے تو کیا کریں گے؟ بولا میں کیا کریں؟ باہر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیا مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جب فتنہ پھوٹتا ہے جتنی ہو سکے کوشش جہاں پہ ہو وہیں رہو, اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش, بولے بھائی شامل ہونے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ فتنہ اتنا طاقتور ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ تمہیں چیر دیتا ہے. اس کی ایک سب سے بہترین مثال آپ کے خاندان کے اندر لڑائی ہو گئی ہے, اب اس کے اندر صلح کروانے والی فریق بھی شامل ہو چکی ہے. اب میرے بھائی فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ طلاق ہو سکتی ہے, گھر ٹوٹ سکتا ہے, خاندان بکھر سکتا ہے. اب آپ نے اپنی لوچ نہیں ڈالنی بیچ میں بھائی, آپ نے جیم کا نقطہ نہیں بننا بیچ میں, کیونکہ جب تک نہیں باہر نکلنا بھائی, جب تک بارش بولے بھائی رک نہیں جائے, یعنی جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ہم نے بیچ میں بولنا. یہ جو بیچ میں سارے بولنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائی, وہ گیم زیادہ خراب کر دیتے ہیں, وہ ماحول. یہ معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں پہ ہو نا وہیں پہ رہو جب تک بارش رک نہیں جاتی. چوتھی بات دیکھیں, لیکن اگر آپ باہر تھے اور فتنہ آ گیا, آپ وہیں پہ تھے جہاں پہ لڑائی تھی, آپ وہیں پہ تھے جہاں پہ فتنہ پھوٹا تھا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بارش سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھتری نکالتے ہیں. تو کیا مانا کہ فتنے کے دور کے اندر تمہارے پاس حفاظتی تدابیر کا کچھ نہ کچھ سامان, کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جو تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے, کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے, کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ چاہے تمہاری دنیا ساری چھوٹ جائے لیکن وہ شخص کبھی تمہیں نہ چھوڑے. کوئی تو ایسی حفاظت ہونی چاہیے میرے بھائی, کوئی ایسا بیک اپ ہونا چاہیے. جیسے بارش کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ باہر بادل گرج رہے ہیں اور بارش ہو سکتی ہے تو آپ حفاظت کا سامان کرتے ہیں, ایسے ہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حفاظت کا سامان کرو جو باہر نکلو جو فتنہ ہو رہا. پانچویں بات دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ صرف نقصان نہیں کرتی, فائدہ بھی کرتی ہے. مثلاً پھول پودوں کے لیے تو میرے بھائی بارش کیا ہے؟ اس کے لیے تو فائدہ ہے, درختوں کے لیے تو فائدہ ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ جو سب سے بدترین وقت ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بہترین بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کو اللہ مل جاتا ہے. اکثریت میرے بھائی جن کو جب اللہ ملتا ہے اور ایمان کی گہرائی ملتی ہے, وہ اچھے وقت میں ملتی ہے یا مشکل وقت میں ملتی ہے؟ بولے بھائی وہ مشکل وقت میں ملتی ہے, وہ جنگوں کے اندر ملتی ہے, کہ جہاں پہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا نہیں ہے سوائے اللہ کے.
تو فتنے صرف برے نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی، فتنے کچھ لوگوں کے لیے بولے بھائی وہ خیر والی بات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھلتے پھولتے ہیں جیسے پھول اور پودے پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر فتنے میرے بھائی اگر اس عمارت کے اوپر، اللہ ہماری مسجد کو محفوظ رکھے، اگر اس عمارت جو مسجد کی ہے اس کے اوپر بارش ہو رہی ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیکیج بتا دیتے ہیں۔ بولے بھائی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 3-4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈنگ مضبوط ہے یا کمزور ہے یہ بارش بتا دیتی ہے۔ آپ کے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑکا اور لڑکی پکڑے گئے آپس میں، وہ فون پہ بات کر رہے تھے، عشق میں شوخی چل رہی تھی، پکڑے گئے؟ آپ کے خاندان میں آج تک ایسا بولے بھائی آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں؟ فتنہ ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب بڑا کمال نکتہ ہے، آپ کو یہ والا فتنہ یہ بتائے گا کہ آپ کے گھر میں لیکیج کہاں پہ ہے، کون سا بچہ آپ کا کمزور ہے اور کون سا بچہ آپ کا بولے بھائی مضبوط ہے، کس کے اوپر آپ کے خاندان کی لڑائی کا برا اثر ہوا ہے اور کس کے اوپر آپ کے خاندان کی لڑائی کا اچھا اثر ہوا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہو گیا، وہ زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں نا مشکل وقت میں پہچان ہوتی ہے اپنے اور پرائے کی، ایسی فتنے میں پہچان ہوتی ہے کون منافق ہے۔ بولے بھائی اب یہ غزہ کے معاملے کا فائدہ بھی ہوا ہے نا، دنیا پوری کے اندر جن کو ہم اپنا سمجھ رہے تھے وہ اصل میں پرائے تھے، کیونکہ وہ اسرائیل کی زبان بول رہے ہیں، اور جن کو ہم پرائے سمجھتے تھے وہ اصل میں اپنا ہے، کیونکہ یہیں پہ وہ کھڑے ہو گئے میرے بھائی بیت المقدس کی آواز کے لیے، غزہ کی آواز کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث آپ دیکھیں سبحان اللہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وضاحت کی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو فتنوں کے بارے میں رویے ظاہر کرتی ہے، جو فتنوں کے اصل مقصد کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی سنجیدگی کے، یعنی فتنے کتنے سیریس ہیں، ان کو سیریس لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے پہلے نیک عمل کرنے کی کوشش کرو جب فتنے تم پہ ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے رات کی تاریک کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی فتنوں کی ایک اور وضاحت کر رہے ہیں، فتنے اندھیرے کی طرح ہوتے ہیں بھائی، اندھیرے میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ اندھا۔ بولے بھائی اندھیرے میں سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اندھا ہوتا ہے۔ جیسے اس اندھے ہونے کے اندر اس کو نہیں سمجھ آتی میں نے کس کا ہاتھ پکڑنا ہے اور کس کا ہاتھ بولے بھائی چھوڑنا ہے، کہاں پہ پیر رکھنا ہے کہاں پہ پیر نہیں رکھنا۔ یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کی لڑائی ہو جائے اور بچے کے لیے وہ فتنہ ہوتا ہے، وہ اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے ماں کی سائڈ لینی ہے یا بولے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنہ گھپ اندھیرے کی طرح ہوتا ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ میں یہ بات کر کے اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں یا اپنے ملک کو تباہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ بولے بھائی نہیں آتی ہے، وجہ کیونکہ اندھیرا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا اس اندھیرے کی وجہ سے صبح کو کوئی مسلمان ہوتا ہے شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہے صبح کو مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرے کے اندر تکے لگ رہے ہیں بھائی، جس کی بازو پکڑ کے وہ چل نکلا ہے وہ تو کافر تھا، اور کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے جس کی بازو پکڑ کے وہ باہر نکلا ہے وہ مسلمان تھا۔ پھر آپ دوسری حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے تم پہ مسلسل ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے جو چٹائی ہوتی ہے نا اس کے تنکے مسلسل ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ یہ بڑی کمال حدیث ہے بھائی، کتنی مطلب گہرے نقطے ہمارے نبی بولتے تھے۔ بھائی اس قمیض کے اندر آپ کو کوئی دھاگا نظر آ رہا ہے؟ بولیں بھائی اس قمیض میں دھاگا لیکن اس میں کیا ہے؟ صرف دھاگے ہیں، لیکن وہ دھاگے ایک دوسرے کے اندر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو صرف ایک نظام نظر آ رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا ایک نظام نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ سارے کیا ہیں؟ دھاگوں کی طرح ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں فتنے اتنے مسلسل آئیں گے لوگوں پہ، یعنی ایک سے نکلے تو دوسرا، دوسرے سے نکلا تو تیسرا، تیسرے سے نکلا چوتھا، یعنی ابھی بچے سے نکلے تو بیٹی، بیٹی سے نکلے مہنگائی، مہنگائی سے نکلے بجلی، بجلی سے نکلے گیس، گیس سے نکلے افغانستان، افغانستان سے نکلے ایران، ایران سے نکلے، یعنی مسلسل ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس کے اندر جو فتنے سے بچ جاتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر ایک سفید نقطہ لگا دیتا ہے، اور جو اس کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو فتنوں میں دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک جو اگر بچ گیا میرے بھائی تو یہ قیامت تک کے لیے اس کو فتنے نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو شکار ہو گیا میرے بھائی یہ الٹے برتن کی طرح ہے، اب اس پہ کوئی اچھائی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بڑی سننے کی بات ہے، یعنی آپ دیکھیں ہمارے نبی نے حکمتیں کتنی بتائی ہیں فتنوں کے دور سے، رات کے اندھیرا، بارش، پھر چٹائی، یعنی اب یہ جو کارپیٹ ہے اس کے اندر دھاگے ہیں لیکن آپ کو وہ دھاگے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کو وہ فتنہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چوتھا آپ نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو تھامنا ایسا جیسے گرم، بولے بھائی
گرم کوئلے کو تھامنا ہے بھائی. جب آپ گرم کوئلہ پکڑیں گے انگیٹھی سے اٹھا کے, کیا دل کرے گا فوراً؟ بولے فوراً کیا دل کرے گا؟ پھینک دو. کبھی کبھی وہ پردہ جہاں پہ آس پاس سارا ننگ دڑنگ ہے نا, اس میں وہ پردہ کرنا ایسے ہے جیسے گرم کوئلہ ہاتھ میں. بولیں بھائی جہاں پہ چاروں اوڑ کلین شیو ہے وہاں پہ داڑھی وہ گرم کوئلے کی طرح ہوتی ہے, جہاں پہ چاروں اوڑ جھوٹ ہے وہاں پہ سچ گرم کوئلہ ہوتا ہے. کیا کرتا ہے دل؟ فوراً پھینکنے کا دل کرتا ہے. لیکن اگر پکڑی رکھیں تو کیا ہوگا؟ بولے میں اگر پکڑی رکھیں تو کیا ہوگا؟ بولا نا یار, اگر کوئلہ پکڑی رکھیں تو کیا ہوگا؟ کوئلے کا ہاتھ جلے گا لیکن کوئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بھائی؟ اس کے بعد اس کی جو تپش ہے اس کا آپ کو احساس ہونا, اور یہ نشان اللہ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اسلام کو چھوڑا نہیں چھوڑا تھا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گرم کوئلہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھ لے اس کو 50 کے برابر اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 50 کن کے ہیں؟ آپ نے کہا تمہارے 50 صحابہ کے بارے میں اس کو اجر ملے گا جو اس فتنے کے دور میں اپنے دین کو, اپنے اصول کو, اپنی سچائی کو تھام کے رکھے. سبحان اللہ, اس کو پکڑ کے رکھے. کتنی بڑی بات ہے. تیسرا نقطہ, میرے پاس 2 نقطے اور ہیں. تیسرا نقطہ بڑی اہم بات ہے بھائی. اللہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. اتنی سختیاں بیان کر کے فتنوں کی, اسلام کا ایک اصول ہے فتنہ جتنا گہرا ہوتا ہے نا اللہ کا جزا و سزا کا قانون اتنا نرم ہو جاتا ہے. کیسی بات ہے؟ دوبارہ سنیں بھائی, فتنہ جتنا گہرا ہو جاتا ہے اللہ کی نمبرنگ کرنے کا, مارکنگ کرنے کا جو نظام ہے اتنا کیا ہو جاتا ہے؟ بولے بھائی نرم ہو جاتا ہے. یعنی ابھی آپ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نوجوان جانتے ہوں گے, جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک لڑکی موروکو کی مسلمان تھی جو مائکروسافٹ کے اندر کام کرتی تھی, اور مائکروسافٹ کی وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اسرائیل والے, یعنی کہ موبائل ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں فلسطینیوں کو ڈھونڈ کے راکٹ مارنے کے لیے. یہ جو آپ کو پتہ چلتا ہے نا ایک راکٹ سے 500 بندہ مر گیا, آپ کو پتہ ہے وہ بندہ نہیں مار رہا ہے, وہ موبائل مار رہا ہوتا ہے, اور وہ ایرر آیا ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ غلطی ہوئی ہے موبائل سے, بندے نہیں مار رہے ہیں اس کے پیچھے. تو اس لڑکی کو یہ پتہ چل گیا. سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ مسلمان تھی, موروکو کی تھی, اور اس نے جب بل گیٹس جو اس مائکروسافٹ کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تم ظالم ہو. صرف 30-40 سیکنڈ کا وہ جملہ میرے بھائی جو اس نے کھڑے ہو کے کہا وہ پوری دنیا کے اندر نشر ہوا. اب اس کی ساری زندگی کی عبادت ایک سائڈ پہ ہے. وہ جو 30 سیکنڈ کے لیے وہ کھڑی ہو گئی میرے بھائی, وہ 30 سیکنڈ بولے بھائی, کیونکہ وہ فتنہ اتنا بڑا تھا, نہ صرف یہ کہ نوکری سے نکالا, اس کا لائسنس کینسل کر دیا اور امریکہ سے نکال کے واپس موروکو بھیج دیا. زندگی میں دوبارہ وہ کسی آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر سکتی. بولو نا یار. تو یہ معنی ہے کہ اب وہ دیکھیں 30-40 سیکنڈ اور 30-40 سال, اللہ یہ 30-40 سیکنڈ کو 40 سال پہ بھاری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ فتنوں کا فائدہ بھی ہے اس لیے کیونکہ اللہ نرم ہے, اللہ بندے کی حیا کرتا ہے, اللہ بندے کا قدردان ہے, اللہ بندے سے محبت کرتا ہے, خصوصاً ایمان والے سے. وہ جانتا ہے بندے تیرے لیے مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں خنزیر کا گوشت اتنا کھا لینا کہ آپ زندہ رہ سکیں, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولے بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ جائز. حالانکہ وہ حرام ہے, لیکن فتنہ کیا ہے؟ زندگی اور موت کا فتنہ ہے. اسلام کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. اب آپ 2 حدیثیں سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر جو بندہ صبر کرے, جو اس کو اجر ملتا ہے, قیامت والے دن جب دنیا وہ اجر دیکھے گی تو وہ یہ خواہش کرے گی, یہ حدیث ہے, کہ کاش مجھے زمین پہ جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا جاتا اور آج مجھے بھی وہ اجر ملتا جو میرے بھائی کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی اجر کی وہ انتہا ہوگی. جو تھوڑی دیر کا وہ کیا ہے, وہ سہ گیا ہے. وہ تھوڑی دیر 2-3 منٹ کے لیے وہ کھڑا ہو گیا ہے, جو اس نے زبان سے بس یہ کہہ دیا ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, بس اتنا سا جملہ ہے. اس کے پیچھے پوری سائنس ہے نا بھائی. صرف یہ کہہ دیا ہے, واللہ اس کا اجر اتنا بڑا کہ لوگ یہ خواہش کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا جاتا, ہمیں بھی آج یہ اجر ملتا جو اس کو مل رہا ہے. اور دوسری میں نے آپ کو حدیث سنائی, 50 صحابہ کے برابر کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی, اس کا اجر ہو جاتا ہے. آخری بات میرے بھائی کہ فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں, فتنے اپنی انتہاؤں کو کب چھوتے ہیں, فتنہ جوان کب ہوتا ہے, فتنہ جوبن پہ کب جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. یہ 3 باتیں علماء کہتے ہیں جب قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا, جب بھی ہماری حکومتیں اسلام کی گری ہیں, چاہے وہ ہماری خلافت تھی, چاہے وہ صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے جو تھا ہماری خلافت گری تھی, چاہے وہ منگول آئے تھے, یہی 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں, وہ جمع ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز سارے بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ جملہ بولنا ہے آپ نے, کیا پہلا جملہ ہے؟ سارے بدماش. آپ کو پتہ ہے جب بدماش علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے. عجیب بات لگ رہی ہے نا بھائی. سارے بدماش جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اس کا عوام کو کیا ہوتا ہے؟
فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس چودھری کے خلاف وہ اس چودھری سے مدد لے لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس چودھری کے خلاف وہ اس چودھری سے مدد لے لیتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو جیسے اگر چاروں خلفاء راشدین ایک ہی میدان میں لڑ رہے ہیں تو طاقت میں کیا ہوگا، بولے نا بھائی، اضافہ۔ اور اگر چاروں ابلیس ایک ہی میدان میں لڑ رہے ہوں تو بے شر میں بھی کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ جب سارے بدماش ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اصل میں اب غزہ میں کیا ہوا ہے، ساری دنیا کا جو بدماش طبقہ ہے، جو بدماش ریاستیں ہیں، وہ ایک جگہ پہ کیا ہو گئی ہیں، بولے بھائی، جمع ہو گئی۔ تو محلے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک دوسرے کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی گدی کے لیے، اپنے پیسے کے لیے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی یہ نہ سوچنا ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پھٹے پڑے ہیں، لیکن ان کے مفادات جو ہیں وہ کیا ہیں، بولے بھائی، کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں، ملکی مفاد کے لیے ہم کیا ہو گئے ہیں، ملک نیچے ہی جا رہا ہے لیکن ملکی مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، ملکی مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے میرے بھائی، جو علماء ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے بعد کون بچتا ہے جن کے پاس آپ جائیں گے، نیک لوگ، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی، وہ ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، مسجد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پہ سارے بدماش اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں تک یہ ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان انتہاؤں تک پہنچنا ہے جہاں پہ جب گند پیدا ہو تو کوئی کہنے والا تو ہوگا نا کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ سارے بدماش اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی روکنے والا، علماء ہوتے ہیں تو علماء بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، تو دو کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے، اب صرف ایک ہی ہے، جیسا بھی ہے حکمران ہی رہے گا نا بھائی، بولے بھائی جیسا بھی رہ گیا پیچھے وہ کون ہے، حکمران۔ وہ نااہل ہوتا ہے اور وہ جاہل ہوتا ہے، اور جس سے وہ گدی پہ بیٹھا ہے وہ کرپشن کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ جہالت کے ساتھ اس گدی پہ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھ کے ان کا کیا کرے۔ تو چاروں اوڑ سے میرے بھائی بندہ کیا ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، اس لیے اس معاشرے کی تباہی وہ لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب تین چیزیں ایک جگہ پہ یک مشت ہو جائے، جمع ہو جائے میرے بھائی، تو فتنہ کیا ہوتا ہے، فتنہ اپنی انتہاؤں کو چھو جاتا ہے۔ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو میرے بھائی، یہی چیز نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اپنی اگلی مجلس کے اندر ہم فتنے کی اقسام دیکھیں گے، یعنی کن کن فتنوں کے ذریعے معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، یعنی ایسا کیا ہوتا ہے میرے بھائی جس کی وجہ سے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنوں کے دور کے اندر استقامت اور اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اگر ہمارے سامنے آزمائش آئے تو اللہ ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کرے، ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔